آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ٹرانسپورٹ کا دوسرا میگا پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے۔ گرین لائن کی تکمیل کے بعد ریڈ لائن بس منصوبے کا آغاز ہو گیا ہے۔ کراچی کا طویل ترین سائیکلنگ ٹریک بھی بنایا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندہ عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ، بتائے گا منصوبہ کب تک مکمل ہوگا؟ قائد کے باسیوں کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری ہے کہ گرین لائن بس منصوبے کی تکمیل کے بعد ریڈ لائن بس منصوبہ جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز اس منصوبے کا آغاز ہوا اور ایک مہینے تک شہر میں ترقیاتی کام جو ہے اس کے آثار بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ بتایا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ یہ منصوبہ تقریباً 26 کلومیٹر طویل منصوبہ ہے اور اس منصوبے کے تحت 213 ہائبرڈ بسز جو ہے وہ اس منصوبے میں چلیں گی اور جو منصوبہ ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے ملیر ٹینک چوک سے پہلا زون جو ہے اس کا ملیر ہالٹ چیک پوسٹ نمبر 6 رکھا گیا ہے۔ وہاں سے یہ ترقیاتی کام شروع ہوگا اور اس وقت جس مقام پر میں موجود ہوں یہ صفورہ چورنگی ہے اور صفورہ چورنگی پر آ کر یہ اختتام پذیر ہوگا۔ پہلے مرحلے میں جو کام ہے یعنی کہ یہ جو پورا منصوبہ ہے یہ 2 مرحلوں میں پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں منصوبہ ٹینک چوک سے لے کر صفورہ چورنگی تک مکمل کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں صفورہ چورنگی سے براستہ یونیورسٹی روڈ اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی روڈ سے ہوتا ہوا نیبا چورنگی اور نیبا چورنگی سے پھر یہ نمائش چورنگی کو جا کے ٹچ کرے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر 213 بسز ہیں جن کا آرڈر دیا گیا ہے اور پھر منصوبہ 2 سال میں مکمل ہونے کے حوالے سے نوید سنائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 3 سال تک یہ منصوبہ جو ہے مکمل کر لیا جائے گا اور 3 سال کا وہ ٹائم ڈیوریشن ہے جس کے تحت یہ جو ریڈ لائن بسز ہیں یہ سڑکوں پر دوڑتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی بھی ماس ٹرانزٹ یعنی کہ کسی بھی BRT لائن کے ساتھ سائیکلنگ ٹریک جو ہے وہ بھی تعمیر کیا جائے گا اور پھر ٹینک چوک سے لے کر نمائش چورنگی تک یہ پورا ٹریک جو ہے اپنے ساتھ سائیکلنگ ٹریک بھی جو ہے وہ رکھے گا اور یہ جو سائیکلنگ ٹریک ہے اس کے اوپر سائیکل چلانے والے افراد ہوں یا پھر جو واک کرنے والے افراد ہیں جو سائیکلنگ کے شوقین ہیں صبح کے وقت میں مارننگ واک کے وہ بھی اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال سکیں گے، آئیں گے، سفر کریں گے۔ یہ جو ٹرانسپورٹ کا بڑا منصوبہ، میگا پروجیکٹس ہیں اس سے جو ہے وہ مستفید ہونے کے لیے تیار ہیں اور یقیناً یہ کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ریڈ لائن منصوبہ جو ہے وہ بھی جی ٹھیک ہے عادیہ، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر فاز دیوان کا کہنا ہے سولر سیکٹر سے حکومت نے GST کو ختم نہیں کیا تو سیکٹر پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ سولر انرجی سستی توانائی ہے، مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے جو فاز دیوان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بسیم، بتائیے گا کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، کراچی کے میرٹ ہوٹل میں سولر کلین انرجی کانفرنس اور ایکسپو جاری ہے اور اس ایکسپو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سولر سے وابستہ مختلف کمپنیز نے اپنی جو مصنوعات ہیں وہ نمائش کے لیے پیش کی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر محمد فاز۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس ایگزیبیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو انیشیٹو جو ایگزیبیشن اور کانفرنس کراچی میں ہوئی ہے یہ اسی طرح ہونی چاہیے، سال میں 2-3 بار ہونی چاہیے کیونکہ ہماری بیسک پرابلمس میں سے ایک پرابلم ہے ہائی الیکٹریسٹی بل اور لیڈ شیڈنگ۔ میں کراچی والوں سے کہنا چاہوں گا اس طرح کی سولر ایگزیبیشن کو وزٹ کریں اور دیکھیں کہ انٹرنیشنل کمپنی صرف لوکل نہیں، انٹرنیشنل کمپنیز بھی اپنے پروڈکٹس یہاں لے کر آئی ہیں جو انٹرنیشنل ٹیکنالوجی جو یوز کر رہے ہیں وہاں کی عوام فوراً ہم پاکستان میں آ چکی ہے، وہ اپنے گھروں میں وہ ٹیکنالوجی لے کر کاسٹ سیونگ کر سکتے ہیں، اپنی الیکٹریسٹی اور لوڈ شیڈنگ سے بچ سکتے ہیں۔ تو سولر پہ صرف 17% سیل ٹیکس نہیں لگا، سولر پہ 17% پلس 3% ایڈیشنل سیل ٹیکس لگا ہے جو کہ اس کی کاسٹ کو 30% تک آپ کے پروجیکٹ کو مہنگا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو ریٹرن جو انویسٹمنٹ جو آپ کی آنی تھی، آپ نے انویسٹمنٹ سولر لگایا ہے وہ پلس 3 to 3.5 ایئرس تھی، اب وہ 4 to 5 ایئرس اس سے بھی اوپر جا رہی ہے کیونکہ ساتھ ساتھ ہمارا ایکسچینج ریٹ بھی اسٹیبل نہیں ہے۔ تو سولر کی جو اماؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ، آپ یقین کریں، عام آدمی کے پہنچ سے باہر جا چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس سیکٹر پہ یعنی کہ سولر کے جو سیکٹر پہ گورنمنٹ کی جانب سے نہ صرف 17% GST بلکہ 3% ایڈیشنل سیلز ٹیکس لگایا گیا ہے اور ٹوٹل یہ ٹیکس بنتا ہے 21% اور ان کا کہنا ہے کہ 21% اگر ٹیکس لگتا ہے تو سولر کی جو ویلیو ہے وہ تقریباً اس کی قیمت میں تقریباً 30% کا اضافہ ہو جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس GST کے نفاذ سے گزشتہ سال اس سیکٹر میں جو ہے وہ گروتھ اچھی ہوئی تھی، تاہم اگر یہ ٹیکس کو واپس نہیں لیا جاتا تو اس کی جو سیل ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ جو ہے اس سیکٹر پہ منگا اور اس وجہ سے اس کی جو سیل ہے اور اس کی گروتھ ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکے گی۔ جی ٹھیک ہے بسیم، آپ کا بہت شکریہ۔
अदालत से रवानगी के वक्त सहाफ़ी से आईजी सिंध मुश्ताक मेहर से क्रिमिनल पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक कई बार सवाल किया, मगर आईजी सिंध ने जवाब देने से गुरेज किया। अदालत के बाहर क्या हुआ, आइए आपको भी दिखाते हैं। आईजी साहब, क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते, कोर्ट के रिमार्क है। कोई कार्रवाई करेंगे सर? आईजी साहब, क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? जज साहब ने बोलने से रोका है सर। आ गया क्या? हो गया, थैंक यू। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पिछले 3.5 सालों में इस हुकूमत ने आवाम को कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई। वज़ीर-ए-आज़म कराची आए लेकिन यहाँ का मसला कभी हल नहीं किया। 1 करोड़ नौकरी के ख्वाब टूट गए, लोग बेरोजगार हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि हुक्मरान किसको डराना चाहते हैं, किसको खौफजदा कर रहे हैं। हुकूमत अदम एतमाद से पहले 10 लाख अफराद को इस्लामाबाद में जमा कर रही है। पीटीआई ने साबित कर दिया ये इंतजार की जमात है। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने, पाकिस्तान की संजीदा सियासी जमातों ने अपना आईनी हक, अपना कानूनी हक तहरीके अदम एतमाद के जरिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले 10 लाख लोगों को इस्लामाबाद लेकर आएंगे। किसी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमेशा से कहते थे आप बोखलाहट का, परेशानी का शिकार है और आपकी परेशानी बोखलाहट नजर आ रही है ना। बातें करना आसान होता है, हुकूमत चलाना, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो जो सुहाने ख्वाब इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को दिखाए थे कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली, लेकिन मेरे ख्याल में लोग इस कौम के बेरोजगार। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह ने सेशन महकमों में 356 खाली असामियों में फौती कोटे के तहत नई भर्तियों की मंजूरी दे दी है। सिंध सरकार ने दौरान मुलाजमत मफाद पाने वाले मुलाजमीन की यतीम औलाद को फौती कोटे पर मुलाजमतें देने पर अमल दरामद तेज कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह की ज़ेर सदारत कोटे पर अमल दरामद के हवाले से इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्ला और दीगर महकमों के अफसरों ने शिरकत की, जिसमें महकमा ज़राअत में 15, रेवेन्यू में 32 और कॉलेज एजुकेशन में 18 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई। महकमा सेहत में 55, आबपाशी में 30 और महकमा स्कूल एजुकेशन में 142 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई। दीगर महकमों में वर्क्स एंड सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, एक्साइज, बल्दियात, समाजी बहबूद, जंगलात, सकाफत और महकमा दाखिला भी शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम सेक्रेटरीज को फौती कोटे पर दरख्वास्तों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। शहर कायद के मौसम की बात करें तो शहर में ठंडी समुद्री हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसके बाद दर्जा हरारत में कमी आ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में 13 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरबी हवाएं चल रही हैं। ताहम रात के औकात में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। आज रात कम से कम दर्जा हरारत 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कल दिन के औकात में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। साहिल पर लगे गंदगी के ढेर जावेद मियादाद फाउंडेशन स्कूल के बच्चों ने साफ कर दिए। जावेद मियादाद फाउंडेशन स्कूल ने किया सफाई मुहिम का इनेकाद। नन्हे बच्चे कचरा उठाने में मसरूफ। तफसीलात जानते हैं साहिल पर मौजूद हमारी नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम साहिल पर मौजूद है और स्कूल के बच्चों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर कचरा उठाने में मसरूफ नजर आ रही है। बहुत से लोग जो कि साहिल पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं वो अपना कचरा यहीं छोड़ जाते हैं, जिसको आकर बाद में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल के बच्चे जो है वो सफाई में मसरूफ हमें दिखाई देते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बीच क्लीनिंग की कैंपेन जो है वो जावेद मियादाद की जानिब से रखी गई, जहाँ स्कूल के बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ये छोटी सी बच्ची है, कचरा उठा रही है। इससे जरा बात करते हैं, इससे पूछते हैं, आप मुझे बताओ यहाँ कचरा जमा कर रही हो, कितनी गंदगी है यहाँ पे बहुत गंदगी है। हम यहाँ पे सफाई करना है, हम यहाँ पे समुद्र की सफाई करना है। आप क्या कहोगी, कौन लोग कचरा फेंक जाते हैं, उनको कहोगी कुछ कि अपना कचरा साथ लेके जाएं? लोग कचरा फेंक के जाते हैं और ना हम उठाते तो ना वो ना बहुत गंदे लोग होते हैं। आप बेटा बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पर, अब तक कितना कचरा उठाया, क्या क्या मिला है आपको यहाँ? अभी हमने बहुत सारा कचरा उठाया। यहाँ पर हमें कागज़ वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं।
آپ بتائیں, بچوں کو لے کر یہاں پر آئی ہوئی ہیں, کیسا لگ رہا ہے, کس طریقے سے ایونٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے آرگنائز کیا ہے, کیا کہنا چاہیں گی ان لوگوں کو جو کچرا پھیلا کر یہاں پر جاتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کچرا نہیں پھیلائیں, یہاں آلودگی ہوتی ہے, بچے آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنی گندگی ہے, یہاں انجوائے کرنے آتے ہیں بچے, تو یہ ہے کہ کچرا نہیں ہونا چاہیے. بچے بھی وہ ہو رہے ہیں کہ کچرا اٹھا کے اپنے ڈسٹ بین میں ڈال رہے ہیں, بچے بہت خوش ہو رہے ہیں لیکن انجوائے کر رہے ہیں. آپ بیٹا مجھے بتاؤ کہ کتنا کچرا یہاں پر ہے اور آپ نے کیا کیا کچرا یہاں سے جمع کیا ہے, کیا کیا اٹھایا ہے؟ یہاں بہت سارا کچرا ہے, یہاں سہل پہ ہے, بہت لوگ کچرا کر کے جاتے ہیں, تو ان سے گزارش ہے کہ یہ سارے کچرا اٹھائے اپنا. جی بالکل, یہاں جو بچے صفائی میں مصروف ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ خدا را وہ لوگ جو پکنک بنانے کے لیے آتے ہیں, جن تھیلیوں میں اپنا کھانا لے کر آتے ہیں, انہی تھیلیوں میں اپنا کچرا واپس لے کے جایا کریں, ساحل کو گندا نہ کریں. ساحل کی گندگی کے باعث جو ہے وہ نہ صرف آپ جب خود ساحل پر آتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ایک بری فیلنگز آتی ہیں, اس کے علاوہ وہ کچرا جب تھیلیاں ساحل کے اندر جاتی ہیں تو وہ ہماری آبی حیات کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ بیچ کلیننگ کا سلسلہ جاری ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب تک صفائی نہیں ہو سکتی ساحل کی, وہ لوگ نہ رکیں جو یہاں پر. بہت شکریہ ربیہ. آپ کو بتائیں پورٹ قاسم اتھارٹی اور مسرز میڈ میرین شپ یارڈ ترکی نے اسلام تک بوٹ کی تعمیر کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. 91,49,000 سے امریکی ڈالرز کی لاگت سے بوائے ٹینڈر 15 ماہ کے اندر تعمیر کر کے پورٹ قاسم کو پہنچا دیا جائے گا. پورٹ قاسم اتھارٹی نے دسمبر 2021 میں ٹینڈر کا اعلان کیا تھا, جس پر 3 بولی دہندگان نے خریداری کے عمل میں حصہ لیا. پیرا قوانین کے نتیجے میں مس میڈرمرین کو PPRA کے قوانین کے مطابق سب سے کم تشخیص شدہ بولی کو کامیاب دہندہ قرار دے دیا گیا. معاہدے کے وقت وفاقی وزیر برائے بحری امور اور پاکستان میں ترکی کے سفیر احسان کمال کے ساتھ ساتھ سمندری امور اور پورٹ قاسم اتھارٹی کے دیگر افسران بھی موجود تھے. عالمی مارکیٹ میں خام تیل 2 ہفتے کی کم ترین سطح تک گر گیا. روس اور یوکرین سیز فائر پر بات چیت کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے. عالمی مارکیٹ میں لندن برنٹ آئل $6.2 فی بیرل سستا ہو گیا. مزید جانیں گے اپنے نمائندے اشرف خان سے. جی اشرف, بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ یہ عالمی مارکیٹ میں دیکھا جائے خام تیل کی قیمتیں 2 ہفتے کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہیں. سب سے اہم بات ہے روس اور یوکرین کے درمیان سیز فائر پر بات چیت کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی جاتی. ساتھ ہی چین میں اومنیکرون کی وبا پھیلنے کے بعد سب کی پابندی ایک صوبے میں لگی ہے, جس پہ تیل کی طلب میں کمی خدشات, اس سے خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے. اور برنٹ آئل جو ہے $6.27 فی بیرل سستا ہو گیا اور اس وقت $100.70 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. امریکی خام تیل بھی $6 سستا ہو گیا اور $97 فی بیرل تک گر گیا. اور دیکھا جائے روس نے جو یوکرین پر 24 فروری کو حملہ کیا تھا, جس کے بعد لندن برنٹ آئل جو ہے 2008 کی بلند سطح $140 فی بیرل تک جا پہنچی تھی. اس کے بعد سے اب تک لندن برنٹ آئل $39 کی کمی دیکھی جا چکی ہے. جی ٹھیک ہے اشرف, آپ کا بہت شکریہ.